بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 تا 108 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی جماعت کی طرف۔ پھر ہم نے بھیجا ان لوگوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف۔ فظلموا بہا، سو ان نشانیوں کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ فانظر، سو تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد پھیلانے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق، حقدار ہوں، علی اللہ، اس بات پر کہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ پر، الا الحق، مگر حق۔ حقدار ہوں اس بات پر کہ میں اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہوں۔ قد جئتکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ فارسل، سو تو بھیج، معیہ، میرے ساتھ،
بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، قال کہا، ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے، قال فرعون نے کہا کہ اگر تو جئت بآیۃ لایا ہے نشانی، فأتی بہا تو لے آ اس نشانی کو، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے، فألقى عصاه سو ڈالا اس نے اپنا عصا، سو ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ سو اچانک وہ اژدہا بن گئی، وَنَزَعَ يَدَهُ اور نکالا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ سو اچانک وہ بَيْضَاءُ سفید چمکدار ہو گیا، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ سرزمین عرب میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 5 قسم کے لوگ آباد تھے۔ نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 نصرانی، نمبر 4 صابی، نمبر 5 مجوسی۔ یہ 5 طرح کے لوگ آبادی کے اعتبار سے سرزمین عرب میں رہا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد سرزمین عرب میں مشرکین کی تھی، دوسرے نمبر پر یہودی تھے، اور یہودی مدینہ منورہ کے اطراف میں جتنے علاقے تھے زیادہ تر یہودیوں پر تھے، اور خیبر کے علاقے میں سارے کے سارے یہودی تھے، اور تیسرے نمبر پر نصرانی تھے، اور نجران کے علاقے میں زیادہ سارے تقریباً نصرانی ہی آباد تھے، عیسائی ہی آباد تھے، اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ چوتھے نمبر پر صابی تھے، ستارہ پرست، اور 5ویں نمبر پر مجوسی تھے۔ تو مجوسی آتش پرست ان کی تعداد پہلے 4 کے مقابلے میں کم تھی۔ سب سے زیادہ مشرکین، پھر یہودی، پھر نصرانی، پھر صابی، پھر مجوسی۔ یہ 5 طرح کے لوگ سرزمین عرب میں رہا کرتے تھے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو یہودی جو لوگ تھے، اہل عرب زیادہ تر ان کے پاس بیٹھا کرتے، اور یہ لوگ اپنے باتوں میں، اپنی مجالس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار دہرایا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ تو اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو ان آیات کریمہ میں بھی میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس وقت جو فرعون اس وقت کا بادشاہ جو بنا ہوا تھا، اس کی فرعونیت کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر، اپنے کلیم علیہ السلام، اپنے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور یاد رکھیے گا فرعون مصر کے ہر بادشاہ کے لیے لقب کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے۔
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب بن دیان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، یہ اس کا اصل نام تھا، اور فرعون اس کا لقب تھا۔ اور مصر کے جو ہے مسکنت پر، بادشاہت پر جو بھی فرعون بادشاہ بنتا، اس کے لیے لفظ فرعون کا استعمال ہوتا۔ آج بھی فرعون کی جو ہے ممی مصر کے عجائب گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور ولید بن مصعب بن دیان کی لاش بھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اور مصر میں جتنے اس زمانے کے بادشاہ آئے، فرعون آئے، ان سب کی لاشیں وہاں پر موجود ہیں، اور لوگ وہاں جایا کرتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت ہے۔ اور عبرت کیوں ہے کہ جس طرح یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، جس طرح اس کے پاس طاقت تھی، جس طرح اس کے پاس فوج تھی، جس طرح اس کے پاس مال تھا، جس طرح اس نے مال کے نشے میں، اپنی بادشاہت کے نشے میں، اپنی فرعونیت کے نشے میں وقت کے پیغمبر کی تکذیب کی، اور اپنے اللہ کے خلاف بغاوت اختیار کی، اور خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، تو اللہ رب العزت نے کس طرح اس کو غرق کیا، تباہ کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا۔ تو یہ عبرت ہے، اور یہ عبرت ہے آج کے بادشاہوں کے لیے، اور آنے والے قیامت تک ہر بادشاہ کے لیے، ہر جو ہے صدر، وزیر اعظم، وزیروں، مشیروں کے لیے، کہ جس طرح وہ لوگ اپنے رب کی نافرمانیاں کر کر رب کے عذاب کے شکار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان کی دولت، ان کی بادشاہت، ان کے خزانے سب زمین پر پڑے رہ گئے، دھرے رہ گئے۔ اس طرح تمہارا بھی حشر ہونے والا ہے، تم بھی ایک دن اسی طرح مرو گے۔ لہٰذا مرنے سے پہلے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو، اور اپنے رعایا پر ظلم کو چھوڑو، فسق کو چھوڑو، رب کی نافرمانی کو چھوڑو، اور اپنے صدارت، وزارت اور مشیر پنے کے نشے میں آ کر کہیں اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بھی حشر ان قریب اس طرح ہونے والا ہے۔ لہذا ہر جو ہے امیر، کبیر، طاقتور، شہرت رکھنے والا، اپنے آپ میں طاقت رکھنے والا شخص جو ہے ان فرعونیوں کی تذکروں کو سن کر عبرت حاصل کرے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، اور رب کو جواب دینا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا کوئی کام ایسا نہ کرے جو میرے رب کے احکامات کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہ کرے جو میرے رب کے جو ہے احکامات کے خلاف ہو، نبی کے طریقوں سے ہٹ کرو۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ کے احکامات سے دور بھاگتا ہے، اب چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، اب چاہے کوئی صدر ہے، اب چاہے کوئی وزیر ہے، اب چاہے کوئی مشیر ہے، یا عام انسان ہے، جو بھی اپنے رب کے احکامات سے دور بھاگ رہا ہے، نبی کے طریقے سے دور بھاگ رہا ہے، آخرت کے پردوں نے انہیں اندھا کر دیا ہے، اور لوگ جو ہے طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگانی دھوکے کا سما ہے۔ یہ علموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر، خوب جان لو تم لوگ یہ دنیا کی زندگانی کھیل ہے، تماشا ہے، دھوکہ ہے، اور جو ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا تم لوگ اس دنیا کے مال و دولت اور طاقت اور عہدوں کے نشے میں آ کر اپنے رب کے احکامات سے دور نہ بھاگو، اپنی موت سے غفلت نہ برتو، اپنی آخرت سے غفلت نہ برتو۔ کبھی بھی تم پر تمہارا رب کا حکم آ سکتا ہے موت کا، لہٰذا موت کو یاد رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ تو
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ تو دونوں گئے۔ فرعون اپنے دربار میں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف اس کا وزیر حامان تھا اور اس کے بائیں طرف اس کا وزیر دفاع موجود تھا، اور سامنے اس کے وزیر، اس کے مشیر اور بڑے بڑے اس کے عہدے داران بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سادہ لباس تھا، ہاتھ میں ان کا عصا تھا۔ تو آ کر ان کو دعوت دی۔ پہلے نمبر پر جو دعوت دی، جو کہا، وہ یہ کہا کہ انی رسول، میں رسول ہوں، رسالت کی گواہی دی۔ دوسرے نمبر پر میں رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ یہاں پر توحید آ گئی، رسالت آ گئی، توحید آ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ آپ نے دعوت دی فرعون کو، اور اس کے دربار میں جتنے لوگ موجود تھے، جو اس کا دربار بھرا ہوا تھا، وہ سب کے سب لوگوں کو دعوت دی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن فرعون اور اس کے درباریوں نے بجائے یہ کہ اس دعوت کو قبول کرتے، انہوں نے نشانیوں کو جھٹلا کر ظلم کیا۔ تو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، میرا رب فرما رہا ہے تو دیکھ اے مخاطب کیسا ہوا ان ظلم کرنے والوں کا، فساد مچانے والوں کا انجام۔ اے مخاطب تو ذرا دیکھ، اس میں اس خطاب میں آپ اور دنیا کے تمام لوگ ہیں کہ ہر قدم پر آپ لوگ، ہم لوگ فرعون اور فرعونیوں کے حشر کو سامنے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے رب سے بغاوت اختیار کر کر، اپنے نبی کی زندگی سے بغاوت اختیار کر کر فرعونوں جیسا ہمارا بھی حشر نہ ہو جائے۔ تو یہ عبرت کا سما ہے، عبرت کا قصہ ہے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں حقدار ہوں اس بات پر کہ میں اللہ کی ذات پر سوائے حق کے کچھ نہ بولوں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہی کچھ کہہ رہا ہوں اے بادشاہ، اے فرعون، جو میرے رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات تیرے سامنے نہیں کر رہا، میں حق بات کہنے والا ہوں، اور نہ میرے لیے مناسب ہے کہ میں اپنے رب کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر تیرے سامنے بیان کروں، جھوٹ بیان کروں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھے رسالت ملی ہے، پیغمبری ملی ہے، اور میں حق بات تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس۔ کم کئی ضمیر ہے مخاطب کی، اس کم میں فرعون آ گیا، حامان آ گیا، وزیر دفاع آ گیا، وزیر آگے، مشیر آگے، اور پورے دربار میں موجود سب کے سب لوگ آگے۔ کیا کہا؟ قد جئتکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس۔ صرف فرعون کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرعون کے ساتھ پوری کی پوری اس کی جماعت کو مخاطب کیا، اس کی قوم کو مخاطب کیا۔ ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کہ یہ فرعون تمہارا رب نہیں ہے، وہ رب ہے جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق و مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، دسترس رکھنے والا جو ذات ہے، مشکل کشا جو ذات ہے وہ اللہ ہے، اس کی طرف سے میں آیا ہوں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر، واضح نشانیاں لے کر۔ تو فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی یہاں پر تکذیب ہوگی کہ اے قوم، اے فرعون کے درباریوں، تم سب یاد رکھو یہ تمہارا رب نہیں ہے جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، یہ تمہارا رب نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے جس کی طرف سے مجھے رسالت ملی ہے، جس کی طرف سے مجھے نشانیاں ملی ہیں۔ تو سنو تم میرا پیغام، میں تمہاری طرف اس رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فارسل، اے فرعون، اب یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر کا ہے۔ فرعون سے اب کہہ رہا ہے
اب یہاں پر فرعون ہے، کیونکہ فرعون نے سب بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، تو بھیج معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ تو فرعون کو مخاطب کیا، معلوم یہ ہوا کہ فرعون نے تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، ان سے ٹیکس لیا کرتا تھا، ان سے خدمت لیا کرتا تھا، ان سے کام کاج لیا کرتا تھا اور ان سے غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کا کام اس وقت کے ظالم جابر حکمرانوں کی غلامی سے جو ہے لوگوں کو آزاد کرنا بھی ہوتا ہے، یہ بھی پیغمبر کے منصب پیغمبری میں آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنے کی دعوت دی۔ قال، تو فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو لایا ہے کوئی نشانی، فأتی بہا، تو لے آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی جس سے بکریوں کو چرایا کرتے تھے، پتوں کو جھاڑا کرتے تھے، تکلیف دہ چیز سے حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو وہ لاٹھی تھی ہاتھ میں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اسے زمین پر ڈالا فرعون کے سامنے۔ جب فرعون نے یہ مطالبہ کیا، دکھا تو صحیح کیا ہے تیرے پاس وہ نشانی جسے تو لے کر آیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا، تو میرا رب فرما رہا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ اژدہا بن گیا، واضح طور پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کھلی نشانی تھی، اور وہ اژدہا فرعون کی طرف لپکا، فرعون کی طرف دوڑا اسے نگلنے کے لیے۔ تو فرعون اوندھے منہ اپنے تخت سے زمین پر گرا اور اس کے اوپر اس کا تخت گر گیا، فرعون کے اوپر، اور سارے کے سارے درباری گھبرا گئے اس اتنے بڑے اژدہا کو دیکھ کر، جب اس نے منہ کھولا فرعون کو اپنا نوالا بنانے کے لیے۔ لیکن فرعون بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، کسی کو اس دربار سے ہلنے کی ہمت نہ ہوئی کہ خدا نہ خاصا اس سانپ سے ڈر کر ہم بھاگے تو یہ فرعون پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو سب کے سب وہاں پر بیٹھے رہے، لیکن ڈر گئے، گھبرا گئے۔ دوسرا معجزہ یہ، وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنا ہاتھ نکالا، بغل میں ڈال کر، گریبان میں ڈال کر اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ چمکدار سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے، یعنی ہاتھ اتنا روشن ہو گیا کہ آپ کے یہ سورج جو آپ کی زمین پر چمک ہے، جس کی روشنی ہے، جس کی اس سورج کی روشنی بھی اس ہاتھ کے سامنے جو ہے پھیکی پڑ جائے، اتنی تیز روشنی تھی ہاتھ کی۔ تو جسے دیکھ کر لوگ ہکے بکے رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ دو نشانیاں فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی۔ تو آگے کیا ہوا وہ اگلی آیات کریمہ میں میرے رب نے بیان فرمایا، اس کا ذکر میں انشاءاللہ العظیم کل کروں گا۔ تو یہ قصہ جو ہے صرف قصہ اور کہانی نہیں ہے، اس میں عبرت ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، کبھی شرک کی طرف نہ جائیں، کبھی کفر کی طرف نہ جائیں، کبھی جو ہے بدعات کی طرف نہ جائیں۔ ہر چیز کے پیچھے قدرت کا یقین اپنے رب کا پوری طرح اپنے دلوں میں بسا کر رکھیں۔ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، خوشی اور غم کی مالک اللہ کی ذات ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن برحق ہے، یہ دین برحق ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں بخشش ہے، اسی میں آخرت میں درجات اور مبارکبادیاں، خوشخبریاں، نویدیں ملنے والی ہیں اگر چند روزہ زندگی کو رب کے احکامات کے مطابق گزار لے، نبی کے طریقوں کے مطابق گزار لے۔ یہ 40 50 60 سالہ زندگی
آخرت میں نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا انعام بن جائے گی، بہت بڑا تحفہ بن جائے گی اگر اس چند روزہ زندگی کو رب کے لیے قربان کر دیا، رب کے احکامات میں فنا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔